اس دنیا کی طاقتور ترین دعا نعت علی کہلاتی ہے۔ ایسے ہی نہیں، اس پاک رب کی قدرت ہر ایک کو آزماتی ہے۔ تیار ہو جائیے اور مانگیے خوب خوب بہت ساری دعائیں، کیونکہ نعت علی پڑھ کر جو چیز تقدیر میں نہ ہو وہ بھی مل جاتی ہے۔ میں ڈاکٹر فہد ارزانی روشنی والا سب سے بڑے اسلامک ہیلتھ چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جب آپ کی زندگی میں کوئی ایسی مشکل آ جائے جس کا بظاہر کوئی بھی حل آپ کو سمجھ نہ آتا ہو، یا جسمانی طور پر یا بظاہر تو آپ کمزور ہو، لیکن ربانی یا روحانی توانائیوں کو حاصل کر کے آسمان کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو، تو ذرا غور سے در خیبر اکھاڑے جانے کا واقعہ سنیے۔ جس خیبر کے دروازے کو مولا علی نے اکھاڑ پھینکا، اس کی چوڑائی تھی 40 گز اور اونچائی بھی تھی 40 گز۔ آپ بھی اگر اپنی زندگی کی مشکلات کو اکھاڑ کر پھینکنا چاہتے ہیں تو سنیے، ذرا غور سے سنیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے جب در خیبر کو اکھاڑ کر پھینکا تو 40 گز جا کے اسے دور پھینکا۔ ایسی ربانی اور روحانی توانائیوں کا صدقہ اگر آپ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ نعت علی پڑھنا شروع کر دیجیے۔ خیبر کا دروازہ اکھیڑے جانے کے ارد گرد ہمیں 40 کا عدد واضح طور پر ملتا ہے، تو نعت علی اگر آپ سے ہو سکے تو ایک ہی نشست میں 40 مرتبہ پڑھ کے دیکھیے۔ انشاءاللہ ناکامی کامیابی میں بدل جائے گی، ناممکن ممکن ہو جائے گا۔ باقی روشنی سینٹر تو دے ہی رہا ہے آپ کو زبانوں سے شفا کے سچے طریقے۔ جو مولا علی کو اپنا ولی مانتا ہے اس کے دل سے دنیا کا خوف نکل جاتا ہے، دامن علی تھام کر بڑھتا رہتا ہے سب سے آگے۔ جو ہوتا ہے دوست علی کا بالآخر ایک دن اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ 24 گھنٹے دعا کا دروازہ جیسے آپ کے لیے کھلا ہی ہے، کمنٹ سیکشن ہے دعا کا دروازہ آپ کے لیے۔ شیئر کا بٹن دباتے جانا، آپ کا کچھ بھی نہیں جائے گا، دوسروں کا بھلا ہوتا چلا جائے گا۔ اپنے علم میں، اپنے عمل میں، اپنی طاقت اور توانائی میں بے شمار جب بھی اضافہ چاہتے ہوں تو یہ بات حدیث پاک سے ثابت ہے کہ اللہ کو، اللہ کے پیاروں کا، اللہ کے دوستوں کا وسیلہ مانگ کر پھر دعا مانگیے۔ اور آپ جب بھی حضرت علی کا وسیلہ مانگ کر جب بھی اللہ سے دعا مانگیں تو پھر یوں دعا مانگیں کہ اے میرے پاک رب، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست پاک پر سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے حضرت علی ہی تو ہے، یا اللہ پاک ان کے صدقے عطا فرما۔ یا اللہ پاک آقا کریم کے پیچھے سب سے پہلے نماز پڑھنے والے حضرت علی ہی ہیں، یا اللہ ان کے صدقے عطا فرما۔ یا اللہ احادیث میں آتا ہے حضرت علی اس دنیا سے سب سے زیادہ بے رغبت تھے، یا اللہ ان کے صدقے عطا فرما۔ یا اللہ پاک تو نے ہی حضرت علی کو اس دنیا میں سب سے زیادہ علم عطا فرمایا۔ یا اللہ میری بھی ہر خواہش کا علم تجھے حاصل ہے، یا اللہ مجھے عطا فرما جیسے تو نے حضرت علی کو علم عطا فرمایا۔ اس دنیا میں ہر انسان کی زندگی میں کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی زندگی پریشان حال ہو جاتی ہے۔ بہت کوشش کے باوجود بھی کچھ سوال ایسے ضرور ہوتے ہیں جس کا جواب مل ہی نہیں پاتا۔ کبھی تو ہوتے ہیں کچھ روحانی مسئلے مسائل، کبھی کوئی جسمانی بیماری آ کے جسم میں ٹھہر جاتی ہے۔ دکھی مت ہوئیے، بس مسکرائیے۔ جو موبائل آپ کے ہاتھوں میں ہے اسی کے ذریعے سے واٹس ایپ کے ذریعے روشنی سینٹر کے نمبر ملائیے، پھر اپنے ہی ملک میں، اپنے ہی شہر کے اندر، اپنے ہی گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے اپنے نصیب کی شفا پائیے۔ اب دل سے ایک بات کہتا ہوں، اپنے دل میں اترنے دیجئے گا، جو جیتے جی علی کا نہ ہوا اس کا مرنا کیسا، اس کا جینا کیا۔ مولا علی کی شان میں گستاخی کرنے والے تمام افراد یہ واقعہ ذرا غور سے سنیے۔ حدیث شریف کی کتب میں لکھا ہے کہ ایک شخص بھرے مجمع میں حضرت علی کی شان میں معاذ اللہ گستاخی کر رہا تھا۔ وہ شخص بے دریغ حضرت علی کو بھلا اور برا کہہ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مجمع ہو گیا، لیکن مجمع کے برخاست ہونے سے پہلے اس بدبخت کی سواری نے، یعنی کہ اس کے گھوڑے نے اسے پتھروں پہ جا کے پٹک دیا۔ یہ عبرتناک منظر سارے ہی مجمع نے دیکھا کہ زور سے پتھروں پہ پٹکے جانے کی وجہ سے اس شخص کی کھوپڑی ہی کھل گئی اور وہ شخص سب کے سامنے ہی عبرتناک موت مارا گیا۔ یہ واقعہ احادیث کی کتب میں واضح طور پر مکمل تفصیل کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ بڑے بڑے بزرگوں کا ارشاد ہے، مستند ترین کتابوں میں لکھا ہے کہ جو کوئی بھی شخص اپنی مشکل کشائی کے لیے نعت علی 1، 3 یا 5 مرتبہ پڑھے گا،
وہ غیبی امداد ضرور پائے گا، مشکلات سے نکلنے کا راستہ بھی اسے جلد ہی مل جائے گا۔ آپ بھی سینکڑوں ہزار لوگوں کی طرح نعت علی میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے اپنے مسئلے مسائل، اور آمین بھی جا کے کمنٹ میں ساتھ ساتھ پھر لکھتے چلے جائیے۔ بلا شبہ نعت علی ابھی کے ابھی ہزاروں بار پڑھی جانے والی ہے۔ آپ بھی کتنی مرتبہ نعت علی پڑھ رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ جا کے کمنٹ سے مجھے بھی بتائیے، اور آمین بھی جا کر لکھتے جائیے، دوسروں سے بھی لکھواتے جائیے۔ بس ان باتوں کو آپ کو کسی بھی طریقے سے آگے بڑھانا ہی چاہیے، کیونکہ بھلائی کی، علم کی اور خیر کی باتیں روک کر بیٹھے رہنے کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ مجھ سے کرنی ہو براہ راست بات تو پوری دنیا کی کسی بھی کونے سے بیٹھے بیٹھے پھر روشنی سینٹر کا نمبر ملانا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح خیر والی، کرم والی، فضل والی باتیں ہمیں ایک دوسرے تک پہنچانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے لیے فائدے کا باعث بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناد عليا مظهر العجائب، تجد هنا لك في النضائب، كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله، بنبوتك يا محمد، بولایتک یا علیو یا علیو یا علی، ادرکنی فی سبیل اللہ۔